کہ دینی علم اور دنیاوی علم سے کیا مراد ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بہت بڑے اور گہرے سبق کو ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری ساری گفتگو کو میرے سارے بھائی اور بہنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں مجھے صحیح طور پر اس موضوع کا حق ادا کرنے اور ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقیناً اس زمین کے سینے کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ ہے لوگوں کا کہ جس کی تعریف بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ بہت سارے لوگ بہت سارے دعوے کر سکتے ہیں، دعویٰ کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا کہ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں نے سارے علوم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دعویٰ اسی بندے کا مانا جائے گا کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے جب وہ یہ اعلان کرے کہ یہ والا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک واضح اعلان کرتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں تو اللہ کا بڑا ڈر ہے، ہم اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، ہم حیا کرتے ہیں اللہ کی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر یہ سارے جھوٹے ہیں، میرے سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو میں نے علم عطا کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، علم اہمیت رکھے گا کہ کس کے پاس کتنا علم ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کائنات کے خالق نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے صرف وہی ڈرتا ہے کہ جس کے پاس علم موجود ہے، پھر اس کا انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن پھر اعلان کرتا ہے ہمیں اہمیت کا ادراک کروانے کے لیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی پھر اعلان کیجئے، ان کا مغالطہ دور کیجئے، شک و شبہات کو دفن کیجئے۔ آپ کہیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زمین اور آسمان برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتی ہے؟ کیا بہار اور خزاں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح اے نبی کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا پھر ایک اور مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، خواہ وہ دین کا ہے خواہ وہ دنیا کا ہے، اگر وہ انسان اللہ سے ڈر نہیں رہا، اس کا پھر ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ علم سے خالی ہے۔ بات پہ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے ایک شیخ الحدیث ہو، خطیب صاحب ہو، وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس بڑا علم ہے، لیکن ان کے دل میں اس بات کی حیا نہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ علم والا نہیں ہے۔ ہم ہر روز فجر کے اندر مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم ہر روز، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہر روز صبح کے ٹائم اس دعا کو مانگا کرو، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہم صبح مانگے۔ اب پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ علم نافع ہے کون سا؟ یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ علم کون سا ہے جو نفع دینے والا ہے؟ سوال بنتا ہے بھائیوں کہ نہیں بنتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے کہ علم نافع کہتے کس کو ہیں؟ ہاں یہ پتا چل گیا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں، اور کائنات کے امام نے اس کی ایک اور مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک علم والے کو، غور کیجئے گا، ایک علم والے کو ایک عبادت کرنے والے پر، عبادت سے پتہ کیا مراد ہے؟ یہ روزہ، یہ جمعہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یعنی یہ جو بندہ بڑی عبادات کرتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا علم والے کو اس پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک امتی کے اوپر۔ اور پھر آپ نے دوسری روایت میں فرمایا جیسی فضیلت چاند کو ستاروں کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے علم تو میراث ہوئی، علم بڑی قیمتی چیز ہوئی، علم عروج دیتی ہے، علم بلندی دیتا ہے، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر۔ اب پھر یہاں پر سوال یہ برقرار رہا کہ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، جس کے اوپر فضل و کرم کی بارش نازل کرنے کا ارادہ کر لے، سب سے پہلا کام اللہ یہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، فہم عطا کر دیتے ہیں۔ صرف علم کا ذکر نہیں ہے، اسے دین کا صحیح مفہوم سمجھ آ جاتا ہے کہ دین اسے کہتے ہیں۔
اگر کسی بندے کو یہ سمجھ لگ گئی کہ دین کسے کہتے ہیں، اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، علم نافع اس علم کو کہتے ہیں، غور کیجئے گا، جو علم انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جس علم کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس علم کے بعد انسان ہدایت، تقوی اور معرفت کے فاصلے کو طے کر لے، جس علم کے بعد انسان یہ محسوس کرے کہ میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو چکا ہے، جس علم کے بعد انسان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جس علم کے بعد انسان کے دل میں کسی بھی قسم کا غرور اور تکبر نہ پیدا ہو، اسے علم نافع کہا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد صرف وہ علم نہیں ہے جسے میں اور آپ علم سمجھتے ہیں، یہ بات آج میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یقیناً وہ علم ہے جسے ہم دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، وحی کا علم ہم کہتے ہیں، یقیناً وہ بنیادی علم ہے، کیونکہ جب تک یہ علم نہیں ہوگا اللہ کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، اسے اللہ کی پہچان کدھر سے آئے گی؟ جو بندہ 5 ٹائم جھکتا ہی نہیں اللہ کے آگے، اسے کیا پتا اللہ کون ہے؟ ایک بندے کو قرآن کا مفہوم اور فہم نہیں پتا، تدبر نہیں کرتا وہ قرآن پر، اسے کیا پتا کہ قرآن میں کتنے موتی ہیں؟ یہ تو بنیادی بات ہو گئی کہ دین کا علم جسے ہم کہتے ہیں علم، وہ علم اپنی جگہ پر قائم ہے، اپنی اہمیت اس کی ہے، لیکن میرے بھائیوں، جس علم کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علم تو دنیا کا علم ہے، سیکولر علم ہے، یہ دنیا کے علوم فن ہیں بھائی، وہ تو نہیں میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں ان سارے علوم کو بھی علم کہتے ہیں۔ شرط وہ والی ہوگی جو میں نے پہلے بیان کی ہے، کیا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے قریب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا اس علم، کوئی بھی علم حاصل کرنے کے بعد کیا آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر محسوس کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک سائنسدان اس کائنات پر تحقیق کرے، وہ ستاروں پر تحقیق کرے، گلیکسیز پر تحقیق کرے، اور وہ اتنی بڑی دنیا کو دیکھنے کے بعد اللہ کے خوف سے ڈر جائے کہ یار کوئی تو ہے جس نے سینٹی میٹرز کا اگر فاصلہ، اگر سورج صرف 1 سینٹی میٹر زمین کے قریب ہو جائے یا زمین سے دور ہو جائے، یہ زمین کا وجود ختم ہو جائے، یا یہ جل کر بھسم ہو جائے، یا ٹھنڈی جم جائے، تو وہ سائنسدان ہو سکتا ہے حیران ہو جائے، یار کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ یہی تو وہ علم ہے جسے اللہ قرآن میں علم کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، وہ جب انسان کے اندر کی باڈی کو دیکھے وہ حیران ہو جائے کہ کس طرح اس بادشاہ نے خون کو جسم میں پیدا کیا، کس طرح اعضاء کو اپنے اندر جوڑا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت پر بار بار اپنی زبان سے کہے اللہ اکبر، حالانکہ اس نے قرآن کا علم حاصل بنیادی نہیں کیا، اصول حدیث کو نہیں سیکھا، لیکن اس ڈاکٹری کے علم کی بنیاد پر وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ بھی تو علم نافع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جو بیس کو سمجھیں کہ جو بھی علم آپ کو اللہ کے قریب کر دے، ہاں قرآن و سنت تو بنیادی ہے، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، لیکن جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے نا کہ یہ دنیا کا علم تو فتنے والا علم ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا جو دنیاوی معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ پیسوں کا معاملہ، پیسوں کا معاملہ ہے نا، اور وہ بھی قرضے کا لینے دینے کا معاملہ، خالص دنیا کا معاملہ ہے، اس میں کوئی دین کی بات، میں نے آپ سے 2000 روپے ادھار لیا یا آپ نے مجھ سے 2000 روپے ادھار لیا، اس سے بڑا کوئی دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کاروباری معاملہ ہے بھائی، 100% میٹریلسٹک میٹر ہے۔ اللہ کی قسم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 2 بندے آپس میں قرض کا لین دین کریں، تیسرا بندہ لکھے کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے ہم نے سکھایا ہے ویسے لکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسٹامپ پیپر لکھنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سکھایا ہے۔ اللہ اسے بھی اپنا علم قرار دے رہے ہیں۔ ایگریمنٹس لکھنا، اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سکھایا ہے۔ اور اسی آیت میں آخر میں اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں علم سکھا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ پڑھنے لکھنے کو اپنا علم کہہ رہے ہیں، یہ میٹرک کو اللہ اپنا علم کہہ رہے ہیں، یہ ABC کو اللہ اپنا علم کہہ رہے ہیں، الف با کو اللہ اپنا علم کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں علم القرآن، الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن کا علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آج تو ثواب کی نیت سے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی سمجھ لگ رہی بھائیوں کو؟ علم
قرآن اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن سکھایا. اگلی آیتوں میں اللہ کہتے ہیں علمہ البیان، آدم کے بیٹے بولنا بھی تو میں نے سکھایا ہے. اس کا مطلب ساری زبانوں کا علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کا مطلب کوئی انگلش سیکھتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کی زبان ہے، یہ بھی اجر ہے. کوئی فرانسیسی زبان اس نیت سے سیکھتا ہے کہ اللہ کی زبان ہے بنائی ہوئی، یہ بھی ثواب ہے. کوئی عربی زبان سیکھتا ہے، ہاں عربی سب سے افضل ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اور زبان ہی سیکھنی. اس کا مطلب ساری زبانوں کا علم اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ علمہ البیان، ہم نے بولنا سکھایا ہے. اس کا مطلب ساری زبانوں کا علم کس کا سکھایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے فتوے سے ذرا پرہیز کریں. کوئی اگر کوئی بھی زبان کا علم سیکھ رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس زبان کے ذریعے دین کی دعوت پھیلاؤں گا، ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا، اللہ کی قسم نیکی ہے. بات پھر وہی بیس رہے گی کہ آپ کی بنیاد کیا ہے اس علم کو سیکھنے کی. ہاں میری بنیاد یہ ہے کہ میں اس علم کو سیکھنے کے بعد امت کی خدمت کروں گا، میں امت کی سربلندی میں کردار ادا کروں گا، میں دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤں گا اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے. یقین مانے اس کا ہر وہ لفظ وہ اجر ہوگا. اچھا یہ تو بات یہاں پر ہوگی. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. غور کیجئے گا، سورۃ الانبیاء کی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر حضرت، میرے خیال سے آج تو اللہ خیر ہی کر دے، میں کوئی عجیب باتیں کر رہا ہوں آج. کس کے بارے میں بھائیو؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر داؤد کو جنگی زرہ کا لباس بنانے کا ہنر دے دیا. حضرت داؤد کیا کرتے تھے؟ ہاتھ سے کیا بناتے تھے؟ حضرت زرہ بناتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کی زمین کے سینے پر، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس وقت کی زمین کے سینے پر سب سے بہترین ٹیکنالوجی جو جنگ میں فائدہ دے سکتی تھی وہ زرہ تھی. اور ایسی زرہ جس کو پہننے کے بعد، پہلے زرہ بنتی تھی، لوگ لوہے کی ڈھالیں لیتے تھے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا تھا؟ انسان کی سپیڈ میں کمی ہو جاتی تھی. یعنی آپ نے لوہے کا ایک بہت بڑا خول پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ بھاگ نہیں سکیں گے، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکیں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے ایسی زرہ بنائی جو انسانی جسم کے مطابق تھی، جس کے بعد انسان کی سپیڈ پہ فرق نہیں پڑتا تھا اور انسان تیزی کے ساتھ حملہ کرتا تھا، اور دشمن کے تیر اور نیزوں کے ساتھ وہ زرہ انسان کو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس دور کی کس نے بنائی؟ یہ کیا تھا؟ اسلحہ سازی تھی. یہ کیا تھا؟ اس وقت کی جدید صنعت سازی تھی، لوہے کے ساتھ بنائی جاتی تھی. اور اللہ اپنے پیغمبر کی اس صنعت کو، اس ہنر کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں. یہ حضرت داؤد کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور اپنی اسی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر، اور آپ پیغمبر تھے، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کے سپریم کمانڈر بھی حضرت داؤد علیہ السلام تھے. یعنی اس وقت آرمی کے سب سے بڑے آفیسر کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. یہ ایک حضرت داؤد کی زندگی کا کیا ہے؟ پہلو ہے. اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا ایک دوسرا پہلو بھی تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ کی وادی میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی موم ہو کر شجر و حجر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ساتھ مل کر اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے. آپ اس طرح اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو آپ بولتے تھے پہاڑ بھی جھومنا شروع کر دیتے تھے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں اے امت مسلمہ، نبی کی امت کا دعویٰ کرنے والوں، ایک ہی وقت کے اندر اتنے زیادہ میرے قریب ہو جاؤ کہ تم جب مجھے یاد کرو ساری مخلوقات تمہارے ساتھ مل کر مجھے یاد کرنے لگ پڑیں، اور ٹیکنالوجی میں تم اس زمانے کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی بنانے والے انسان بھی بن جاؤ. ہم نے کیا کیا؟ جو سب سے نکما لڑکا گھر کا ہوتا ہے، اب یہ دونوں علم، اس کا مطلب یہ تو بات ڈن ہو گئی کہ اسلام کہتا ہے قرآن کے اندر کے علم دونوں حاصل کرنے ہیں. دنیا کا سب سے لیٹسٹ علم اور دین کا علم، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ بھی انتہا درجے کا ہونا چاہیے. اس کا مطلب اسلام دونوں علوم کی بات کرتا ہے. اب ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کا علم علیحدہ، جس کی ٹانگ ٹوٹی، جو کسی کام کا نہیں. اچھا ہماری دھمکی عجیب ہے، بچے اسکولہ کو جل نہیں دیتے تو کو مدرسے بھیجی بات میں. یہ آپ نے سنا بھائیوں کہ نہیں سنا؟ جو نکما بچہ ہوگا، نکھٹو ہوگا، وہ کہاں پر ہوگا؟ مدرسے میں. اور پھر قاری صاحب بیچارے مارے نہ تو کیا مارے، اور پھر قاری صاحب بیچارے پڑھا کے ان کا دہی بن جاتا ہے دماغ کا، وہ غصے میں ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی قاری صاحبان بڑے ظالم ہوتے ہیں. وہ بھائی ذہین بچہ کو اللہ کے بندو بھیجو تو صحیح.
اچھا، اب دونوں علوم حاصل کرنے ہیں. اب دونوں علوم حاصل کرنے کے لیے بندہ ذہین ہونا چاہیے یا ڈل ہونا چاہیے؟ بھئی ایک بندہ ایک ہی وقت میں اسٹرانومی کا علم حاصل کر رہا ہے اور دوسرے ہی نقطے کے اوپر وہ قرآن کی کسی صورت پر تدبر کر رہا ہے، علوم دین کے ساتھ اپنے آپ کو بہراور کر رہا ہے. وہ ہائی انٹلیکچوئل بندہ ہونا چاہیے، ذہین ترین بندہ ہونا چاہیے جو بیک وقت میں دونوں علوم حاصل کرے. ہم نے کیا کیا کہ دین کا علم بالکل علیحدہ. اب مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ تجارت کیسے ہوتی ہے. مولوی صاحب کو کیا پتا کہ قرض کا لین دین کیسے ہے، ان کو کیا پتا کہ برادری کے معاملات کیسے ہیں، تجارت کیسے ہے، معیشت کیسے ہے، معاشرت کیسے ہے، سماجی تعلق کیسے ہے. وہ تو پریکٹیکل لائف میں گئے ہی نہیں. اور دوسرا ہمارا ایک پہلو یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کے علم کو علیحدہ کر دیا. اب جو دنیا کا علم ہے اس کی بنیاد صرف میٹریلسٹک مادی بنیادوں کے اوپر ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ جمع کر لیا جائے. پھر وہ جناب صاحب سرکاری آفیسر بنتا ہے، تنخواہ ہوتی ہے 50,000 اور اس کی ملکیت ہوتی ہے 10 ارب. خالص دنیا کی بنیاد پر وہ پڑھا اور اس نے یہی سوچا کہ اس پڑھنے کا مقصد تو یہی مجھے اچھی نوکری مل جائے. یعنی آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں نا جو اسکولوں میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، میں خود یونیورسٹی سے فارغ ہوں، کہ بھئی آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ بس جی کو اچھی جاب لینی ہے، مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، جاب کرنا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر نوکری کے لیے بھاگنا ہے. بھئی آپ کی تربیت کتنی ہوئی؟ یقین مانے میرے بھائیوں، جب ہم دین کی رہنمائی کے بغیر دنیا کا علم حاصل کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر قارون، فرعون اور حامان پیدا ہوں گے جو پیسے کو اپنا خدا سمجھیں گے، پیسے کو معبود بنائیں گے. ان کے نزدیک حلال حرام کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دین اور دنیا کے علم کی بنیاد سمجھنی چاہیے کہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرو، لیکن اس کے اوپر چھتری دین کے علم کی ہونی چاہیے. سائنس از بلائنڈ، سائنس اپنی ذات میں اندھی ہے. آپ اپنی صلاحیت کے ساتھ اسی سائنس کے ذریعے سے آپ کیمیکل ویپن بھی بنا سکتے ہیں، ہتھیار بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اسی سائنس کے ذریعے سے ادویات بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ چیزیں استعمال کیسے کرنی ہے یہ دین بتائے گا آپ کو. یعنی آپ نے گولی بنا لی، اب گولی استعمال کیسے کرنی ہے، ظالم پہ کرنی ہے یا مظلوم پہ کرنی ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ دین نے بتانا ہے. اچھا ہم بتا رہے ہیں، گولی بنانی کس نے ہے؟ بتانے والے تو ابھی 5 لاکھ موجود ہے پاکستان میں. بنانی کس نے تھی؟ بنانی بھی تو ہم ہی نے تھی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال تو ہم بتائیں گے کہ بھئی اس کو کس طرح کرنا ہے، لیکن بنانی تو مسلمانوں نے ہی تھی. ہم نے بنانا ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ دنیا داروں کو دین کا کوئی نہیں پتا، دین داروں کو دنیا کا کوئی نہیں پتا. فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہے. یہ حسین امتزاج اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ دین اور دنیا دونوں علوم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں علوم کو حاصل کرو. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے یوسف علیہ السلام کو، پڑھیے گا ان آیتوں کو جا کر، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، یعنی مصر کے اندر ان کو رہائش کی جگہ مل گئی. وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو مصر میں جگہ دی، عزیز مصر کے گھر میں، تاکہ وہ وہاں پر جا کر باتوں کو سیکھے. تو عزیز مصر کے گھر میں کون سی وحی نازل ہو رہی تھی؟ عزیز مصر کے گھر میں کون سا دین تھا بھائیو؟ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف کیا سیکھ رہے تھے؟ سیاست کو سیکھ رہے تھے، تجارت کو سیکھ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں ان کو سیکھ رہے تھے. لوگ عزیز مصر سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے حضرت یوسف یہ سیکھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ، یہ بڑی گہری بات ہے، اللہ تعالیٰ جو عمل کرتا ہے اللہ اس پہ خود نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ والی بات سمجھ نہیں آتی. یعنی اگر زندگی کا کوئی مشکل فیز چل رہا ہے، پریشانی چل رہی ہے، مصیبت چل رہی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ کہتے ہیں میں پلان کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر یہ عالم ہے. تم کیوں بھول جاتے ہو کہ جب یوسف کنویں میں تھے تو اس کے بعد مصر کا بادشاہ بھی تو ہم نے بنایا؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے لیے جو پلان ہم نے کیا ہے وہ ویسے ہی ہوگا؟ اور یہ تم کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ اس پلان سے باخبر نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اللہ جانتے ہیں تمہیں کس ٹائم
किस चीज की जरूरत है। ये कभी मत गुमान कीजिए कि आप जिंदगी के किसी भी हालत से गुजर रहे हैं और आपके जहन में हो कि अल्लाह ताला को शायद ये बात नजर नहीं आ रही। और अल्लाह क्या कहते हैं, इस बुनियादी फलसफे को समझना कि जब मुश्किल वक्त हो, परेशानी हो, तकलीफ हो और इंसान ये यकीन रखे कि नहीं नहीं अल्लाह ताला सारी बातों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, मैंने वो करना है जो मुझे करना चाहिए। अल्लाह कहते हैं वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, अक्सर लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आती। वो परेशान हो जाते हैं, भाई मेरे ऊपर ही मुसीबत क्यों आ गई, मेरे ऊपर ही बीमारी क्यों आ गई, मेरे ऊपर ये क्यों मामला आ गया। अल्लाह कहते हैं क्यों भूलते हो कि मैंने अपने पैगंबर यूसुफ को गुलाम दर गुलाम करके बिछवाया है, लेकिन उसके बाद उसे मिस्र का बादशाह भी बनाया है। जब वो गुलाम दर गुलाम होकर बिके जा रहे थे तो उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये बच्चा कल को मिस्र का बादशाह बनेगा। अल्लाह इसी आयत में कहते हैं वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, मैं सारी बातों की निगरानी कर रहा था। और अगली आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वलम्मा बलगा अशुद्धहु, अल्लाह अकबर, जब हजरत यूसुफ बड़े हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, जब हजरत यूसुफ बलूगत को पहुंच गए, अब अल्लाह कहते हैं हमने हजरत यूसुफ को हिकमत और इल्म अता कर दिया और एहसान करने वालों को हम यही अजर देते हैं। गौर कीजिए मेरी बात पे, अल्लाह ताला ने पहले दुनियावी उलूम का जिक्र किया कि हजरत यूसुफ ने वो सीखे, सीखने के बाद अल्लाह कहते हैं जब वो उलूम को सीखते गए, जवान होते गए, जवानी के बाद हमने फिर नबूवत अता की, हमने हिकमत अता की, हमने इल्म अता किया। और अल्लाह क्या कहते हैं, हम एहसान करने वालों को ऐसा ही अजर देते हैं। इसका क्या मतलब है भाइयों कि यानी अगर इंसान, आखिरी गुजारिश है, बड़ी गौर तलब बात है, अगर इंसान एहसान करे अपनी जिंदगी के अंदर, यानी इंसान के अंदर जो कैपेसिटी है, खुदारा इस बात पे गौर कीजिएगा, यानी आप जो कर सकते हैं अगर आप वो करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं सबसे पहला इनाम ये दूंगा कि मैं तुम्हें हिकमत और इल्म के साथ मुनव्वर कर दूंगा। मुझे और आपके बारे में भी अल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं कि तुम जो कर सकते हो तुमने वो करना है। अल्लाह ये नहीं चाहते कि तुम सारी जमीन पर दीन को गालिब कर दो। ये देखा जाएगा क्या तुम अपने मोहल्ले में लोगों को नमाजी बना सके हो, तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करने की फिक्र कर सके हो, तुमने दीन के लिए क्या किया है। क्या मेरे भाइयों, हम जो कर सकते थे हमने वो किया है, इसको एहसान कहा जाता है अरबी लुगत के अंदर। व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, अल्लाह कहते हैं ये एहसान करेगा जो बंदा जो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर करेगा, जो कर सकता है। भाई मैं और कुछ नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा तकरीरें नहीं होती, हाँ मुझसे ये होता है कि मैं लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज की दावत दूंगा, मैं लोगों के घरों में जाकर उनको बताऊंगा कि झूठे पे अल्लाह की लानत है, मैं लोगों को कारोबार करते हुए बताऊंगा कि भाई झूठ बोलना कामयाबी नहीं है बल्कि ये तुम्हारे कारोबार की नाकामी है। ये तो कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया। अपने रिश्तेदार की शादी थी, गरीब हैं, मैं उनके घर में जाके कह सकता था यार तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, कर्जा लेके शादी ना करना, कल को मकरूज होगे फिर लोगों से छुपते फिरोगे। मैं ये कर सकता था। दो बंदों की लड़ाई हो रही थी, मैं तमाशाई बनने की बजाय उनको छुड़ा सकता था। हमारे मोहल्ले में बेवा है, यतीम बच्चे हैं, मैं उनके घर में रोजाना थोड़ा सा सालन भेज सकता था। जो आप कर सकते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह यह देखना चाहते हैं वो क्यों नहीं किया। अल्लाह कहते हैं वो करो जो तुम कर सकते हो। मैं रब कुरान में ऐलान करता हूं मैं तुम्हें हिकमत और इल्म के समंदर से मुनव्वर कर दूंगा, तुम्हें सैराब कर दूंगा इस इल्म के साथ। जो कर सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी मिसाल हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, 13 साल की उम्र है। कितने साल की भाइयों, जंगे बदर का मौका है, कायनात के इमाम ने ऐलान किया आओ चलते हैं। तो हजरत ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में अपने हाथ में छोटी सी तलवार पकड़कर कायनात के इमाम के पास आते हैं और फरमाते हैं आका मैं आपके साथ जंग में जाना चाहता हूं। उम्र कितनी है, 13 साल। क्या बच्चे का लेवल होगा। हमारे 13 साल के बच्चे को दस्तरखान पे प्लेट नहीं रखनी आती, उसको सलाम नहीं लेना आता, अदब और तमीज उसके अंदर नहीं है। वो माँ बाप का नाफरमान है, उसने मेहमानों का अदब खाक करना है, रिश्तेदारों का अदब उसने खाक करना है। वो तो बाप की बात नहीं मानता, क्योंकि बाप कभी उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके नहीं आया, कभी इल्म उसने सिखाया नहीं है। तो फिर बाद में कहते हैं दुआ करें कि अल्लाह ठीक हो, अल्लाह करे ठीक हो जाए। भाई अब वक्त आ गया है तुम्हारी जिल्लत का, अब तो तमाशा बनोगे तुम लोगों के सामने, अब तुम दुआ की कह रहे हो। जब तरबियत का वक्त था उस वक्त तुमने क्या किया, उस वक्त साथ पकड़ के आते। 7 साल की उम्र में नमाज का कहा। मुझे बेइंतहा लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दुआ करें मेरे बेटे के लिए। मेरा पहला सवाल होता है अल्लाह को गवाह बना के कहो, क्या 7 साल की उम्र में नमाज का कहा था तुमने? क्या 10 साल की उम्र में तुमने सख्ती की थी?
क्या उंगली पकड़ कर मस्जिद में लेके आए? तो अब रोना किस बात का है? अब तो जिल्लत को समेटने का वक्त हो गया है। अब तो तमाशा बनोगे, लोग तुम्हारी जिल्लत देखेंगे कि यही औलाद तुम्हें मरने से पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी सल्तनत को तबाह करेगी। क्यों तुमने दीन को इग्नोर कर दिया? 13 साल की उम्र में ज़ैद बिन साबित आते, तो आका आपको देखते हैं तो अल्लाह के नबी हज़रत ज़ैद बिन साबित को वापस भेज देते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित जाकर अम्मी जान के पास जाते हैं और वालदा के पास रोने लग पड़ते हैं, अम्मी मुझे अल्लाह के रसूल साथ नहीं लेकर गए। तो उनकी वालदा कहती हैं, बेटा तुम जो कर सकते हो वो करो, और तुम बड़े ज़हीन हो, तुम लिखना पढ़ना जानते हो, आओ मैं तुम्हारे साथ जाती हूं। जब अल्लाह के नबी वापस आएंगे मैं जाऊंगी और जाकर अल्लाह के रसूल से कहूंगी कि ये जो कर सकता है इससे वो वाला काम ले लीजिए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंग बदर से फारग होकर आते हैं, वापस आकर ये माँ हज़रत ज़ैद बिन साबित को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आकर कहती है, आका आप जानते हैं मेरा बेटा ज़हीन भी है, पढ़ना लिखना भी जानता है, तो आप मेरे बेटे से कोई काम ले लीजिए। क्या बात मैंने पहले की थी? जो कर सकते हैं वो हमने किया कि नहीं किया? मैटर ये बात करती है। अल्लाह के नबी भी जानते थे कि ये बच्चा बड़ा ज़हीन है। कायनात के इमाम ने फरमाया, ए ज़ैद इस तरह करो, फला रूमियों की ज़ुबान सीखो, क्योंकि अब रूमियों के साथ खतो कताबत का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, ताकि तुम मेरे मुतरजम बन जाओ। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, मैंने 17 दिनों के अंदर ज़ुबान को सीख लिया और मैं फिर अल्लाह के रसूल के पास आया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खत लिखते मैं उनकी ज़ुबान में लिखकर वहां पर भेजा करता था। इसीलिए ज़ैद बिन साबित को कातिबे वही और कातिबे रसूल भी कहा जाता है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हज़रत ज़ैद बिन साबित नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ही जब कुरान नाजिल होता था उसको लिखा भी करते थे। फिर हज़रत अबू बकर का ज़माना आया, मुसलमानों की जंग हुई, बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हुए, तो मशवरे में यह तय पाया कि कुरान को एक मुसहफ़ की सूरत में जमा कर लिया जाए। तो जब जमा करने के लिए कमेटी का इंतखाब हुआ तो उस कमेटी के अंदर हज़रत ज़ैद बिन साबित को शामिल किया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित कुरान लिखना जानते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, अगर मुझे कहा जाता कि एक पहाड़ को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, मेरे लिए आसान काम था, मैं इतना वजनी काम समझता था, लेकिन हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कुरान को लिखने का आगाज़ किया। हज़रत उमर भी शामिल हैं और भी किबार सहाबा इकराम शामिल हैं, लेकिन लिखने का काम हज़रत ज़ैद बिन साबित का है। और हज़रत ज़ैद बिन साबित तमाम इलाकों में जाते, जो जो सहाबा इकराम के पास आयात और सूरतें थी उनको अल्लाह के हुक्म से जो तरतीब अल्लाह चाहते थे उसके मुताबिक तरतीब दिया, और हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कुरान को अपने हाथ से लिखा। आज मेरे भाइयों, जमीन के सीने के ऊपर जितने भी कुरान मैं और आप पढ़ रहे हैं, क्या इन कुरान को पढ़ने का अजर हज़रत ज़ैद बिन साबित को मिल रहा है कि नहीं? सबसे पहले किसने लिखा? सालाना किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस के अंदर 1 करोड़ कुरान प्रिंट होते हैं। सालाना की बात कर रहा हूं, मदीना मुनव्वरा के अंदर वो 1 करोड़ कुरान पूरी दुनिया में जाते हैं। क्या ये सारा सवाब हज़रत ज़ैद बिन साबित को गया कि ना गया? उन्होंने क्या किया था? जो कर सकते थे वो करने के लिए अपने आप को पेश किया, तो अल्लाह ने क़यामत तक कुरान पढ़ने वालों का सारा अजर उनके खाते में डाल दिया। सवाल मेरा और आपका है, वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, कि हम क्या कर सकते थे? कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम कल को अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएं, क़यामत का दिन हो, हम कहें अल्लाह ये कर सकता था और इसके अंदर मैंने कमी। यकीन माने भाइयों, हमारे दूर के प्लानिंग्स के अंदर भी दीन की बात नहीं है। दूर की हमारी जो मैनेजमेंट है ना, जो हमारी प्लान है ना अगले 20 साल के लाइफ के, कि मैंने 20 साल क्या करना है, प्लाट की किस्तों के अलावा, बेटे बेटियों की शादी के अलावा, गाड़ी के अलावा, और हमारी जिंदगी का कोई प्लान है ही कोई? बस जी बच्चियां दी शादी हो जुले, मतलब इस वास्ते पैदा हुए तुम? बस जी अब बच्चों की शादी हो गई, अब मैं फारग हो गया हूं, हाँ, दीन गालिब हो गया है, फराडिये सारे खत्म हो गए हैं, तुम फारग हो चुके हो। ये खालस मादियत की सोच है जो हमारे ज़हनों में प्रमाण चढ़ चुकी है। ये काम जरूरत है, जिंदगी के साथ चलेंगे। आपने दीन के लिए क्या किया है जिसके लिए आपको पैदा किया गया था? क्या कर सकते थे, क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा अल्लाह की कसम क़यामत के दिन ये सवाल होगा। आप सिर्फ वो कीजिए जो कर सकते हैं, बेशक वो थोड़ा सा हो। अल्लाह कहते हैं मैं खजूर होगा मैं उसको पहाड़ बना दूंगा। तुम नियत करोगे मैं अजर रखूंगा, तुम सिर्फ पेश करोगे, क़यामत तक पढ़ने वाले कुरान का अजर मैं तुम्हारे खाते में लिख दूंगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करने की तौफीक नसीब फरमा दे। जिस तरह हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, अल्लाह हमें अपनी जन्नतों में भी इकट्ठा फरमा दे।